ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا ایک طویل یہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رب العالمین کی توفیق سے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ بنی اسرائیل کا تسلسل سے بیان چل رہا ہے، ان کی ریشہ دوانیہ، ان کے جرائم کا ذکر ہے اور ہمارے لیے سبق آموزی، کیونکہ اب ہم امت مسلمہ ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے؟ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ وعدہ خلافی کرنا اور احکام کی خلاف ورزی کرنا مستقل ان کا جرم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ڈال دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا۔ اور مزید برا کیا ہے، ماضی میں جب تورات ان کے پاس تھی، اگلی آیت کریمہ میں ابھی ذکر آیا چاہتا، اس کو فراموش کر کے دنیا کے جادو ٹونے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ہے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ بہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیہ پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، آدمی ریلیکس موڈ میں ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کو ایسا نہ کرنا کہ تکیہ بنا لو، بلکہ قرآن کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرو، دن رات تلاوت کرو، اس میں غور و فکر کرو، تب تمہیں نجات میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو سامنے رکھنے اور اپنا امام بنانے اور اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کے تقاضوں کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے احکام کا نفاذ، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگلی آیت میں ذکر یہ آ رہا ہے حامل کتاب امت، جس کو کتاب دی گئی، جب وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے تو کتاب تو پس پش جاتی ہے، گراوٹ کہاں تک آتی ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہماری سبق آموزی کے لیے۔ ارشاد ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ یہاں شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب شیطان کے ایجنٹ جو ہیں من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی کی تعلیم دیا کرتے تھے، مگر اس زمانے کے اندر بگاڑ آیا اور بعد میں اور بگاڑ آیا، یہود جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی تو جادو کا نتیجہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی بدولت ان کو ملا، تو تم بھی سیکھو، تمہیں بھی شان مل جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کم عقل معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پاتے۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے معجزے اور جادو کے فرق کو بھلا دیا، جادو ٹونے میں بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کا ایک خاص انداز سے فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ بابل عراق کا بیبلونیا، بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انسانی شکل میں آئے اور یہ لوگوں کے لیے امتحان کا ذریعہ بنائے گئے۔ آگے ذکر ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ نہ سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔
یہ ہے اہم بات۔ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجے، وہ لوگوں کے درمیان رہتے، اور کیونکہ لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، وہ فرق سجھانے سکھانے کے لیے بھی آئے ہیں اور سمجھانے کے لیے بھی آئے ہیں، تو اس کی کچھ مثالیں ان کو دینا پڑی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جادو کا بتایا، جادو تو یہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم تو کیا ہیں، امتحان کے طور پر بھیجے گئے، تو مبتلا نہ ہو جانا جادو ٹونے کے اندر، بلکہ تم اجتناب کرنا اس سے۔ مگر گراوٹ میں مبتلا لوگ، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، کتاب کو فراموش کر دینے والے لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ ارشاد ہوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پس وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ یہ ہے کردار کی گراوٹ کی انتہا۔ سیکھ کیا رہے؟ ایک تو جادو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، اور دوسرا کیا بتا دیا گیا؟ تم کفر نہ کرنا۔ اور لوگوں کا عالم کیا ہوا؟ گراوٹ کی انتہا یہ کہ سیکھا ایسا کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ فیملی یونٹ بیسک یونٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا، فیملی تباہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آج خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، دنیا کے بہت سارے ممالک میں سیٹسفیکشن لیول نیچے آ گیا اور نفسیاتی امراض بڑھ چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے تباہی کا شکار۔ تو شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ گھرانے برباد ہوں، فیملی سسٹم برباد ہو، معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے، اور حامل کتاب امت ہو، کتاب کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے، دنیا کے مفادات کو ترجیح دے، دنیا کی محبت میں ڈوب جائے، تو وہ گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچتی ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوششیں کریں۔ ہم بھی غور کر لیں، آج کتاب ہمارے پاس ہے، کتنا کتاب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ قرآن پاک پر دل سے ایمان، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت، قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم پر عمل، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، واقعتاً قرآن سے تعلق کی اللہ ہمیں مضبوطی عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا معاملہ آگے بیان ہوا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، دوا بھی شفا اس سے تب ملے گی جب اللہ کا اذن ہوگا، زہر بھی اثر کب کرے گا؟ جب اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی مشیت۔ جادو بھی اثر کب کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یاد رہے، بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اجازت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ بندے نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے اذن سے کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، میرا ذہن کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، آپ سماعت نہیں فرما سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ مگر جب ہم یہ کام خیر کا کر رہے ہیں، نیکی کا کر رہے ہیں، تو اللہ کا اذن بھی شامل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس سے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کہ پیغمبروں کے ماننے والوں تھے نا، جادو کرنا تو کفر ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبا ایسا یہ بندہ اور یہ لوگ کہ انہوں نے آخرت کو فراموش کر ڈالا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انفسهم، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ ان کو اس برے انجام کا یقین ہوتا کہ جو جادو ٹونے میں پڑھ کر کفر کی روش اختیار کر کے برا انجام ان کا سر پہ کھڑا ہے، کاش کہ اس کا ان کو یقین ہوتا۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ سبحان اللہ، کاش کہ علم بھی ہوتا اور علم کے مطابق عمل بھی ہوتا۔ سمجھ تو تھی، علم تو تھا کہ یہ غلط ہے، مگر دنیا کی محبت میں ڈوبے تو برباد ہو گئے۔ حامل کتاب تھے مگر پھر بھی پس مجدالہ کتاب کو تو برباد ہو گئے۔ محض علم کافی نہیں، اس علم کا ایکشن میں ٹرانسلیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ محض علم کافی نہیں ہے، اس علم کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے بہت اہم مقام اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ یہود کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں اور ان کا برا طرز عمل، اس کے تعلق سے ایک نقطہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مت کہو راعنا بلکہ انظرنا کہو اور سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو موجود ہوتے، مگر وہاں کبھی یہود بھی آتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کوئی شخص کہتا راعینا اور اس کو کھینچ کر پڑھتا، راعینا رعایت کیجئے، ہم بات سمجھ نہ سکے دوبارہ بیان فرما دیجئے، مگر کوئی سازشی ذہن رکھنے والا یہودی ہوتا تو کہتا راعینا کھینچ کر، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گستاخی اور بے ادبی کرتے اس طرح کے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے اہم حکم عطا فرمایا، کوئی لفظ ایسا استعمال ہی نہ کرو دیٹ کین بی پلیڈ ود، کہ جس سے کوئی گستاخی کی جا سکتی ہو، یہ تعلیم اہل ایمان کو دی گئی۔ راعینا کے لفظ کو چھوڑ دو، انظر نہ کہو۔ اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس قدر اہم ہے کہ بہت بہت زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسی کیفیت جس میں ذرا بھی شائبہ بے ادبی کا آ جائے اس کو بھی ترک کر دو، انظر نہ کہو کہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا اور سنو، تمہاری توجہ اس قدر ہو کہ بات پہلی ہی مرتبہ میں سمجھ میں آ جائے اور دہرانے کی درخواست کرنے کے لیے کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، گستاخیاں کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب بیان ہوا۔ ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ یہ ان کے حسد کا بیان، یہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں نبوت کیوں دے دی گئی۔ مشرکین کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سردار نہیں ملا طائف یا مکے کا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم پڑھیں گے، وہ کفار تو نہیں کہتے تھے، ان کو کیوں دے دی گئی، یہ تو یتیمی کی زندگی گزار کر آئے ماضی میں، معاذ اللہ۔ یہود و مشرکین کو اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں ناسخ اور منسوخ، ایبروگیشن اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم عطا فرمایا اور بعد میں اپنی حکمت کے مطابق دوسرا حکم عطا فرمایا۔ کبھی تورات میں کچھ احکامات تھے، آخری کتاب قرآن حکیم ہے، اس میں مزید کچھ احکامات عطا کیے گئے، تو ناسخ بعد والا حکم، منسوخ پچھلا حکم، ناسخ اور منسوخ ایبروگیشن والا معاملہ اگلی آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسی نأتی بخیر منہا او مثلہا، کوئی آیت جسے منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے ایک سوال کے جواب کے لیے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ ہر بات پر قادر ہے، تم کون ہو سوال کرنے والے بھائی؟ آگے اللہ کی ملکیت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس کی بادشاہت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو پہلی بات، اللہ جو چاہے حکم دے، پہلے اس سے تورات عطا فرمائی، اس سے قرآن آخری کلام کے طور پر عطا فرمایا۔ پہلے کسی معاملے میں ایک حکم تھا، اب اس معاملے میں دوسرا حکم عطا فرمایا۔ اللہ جو چاہے سو کرے، تم کون ہو؟ تم تو بندے بنو بھائی۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، جو چاہے حکم عطا فرمائے۔ ہاں اس میں حکمت ہوتی ہے، شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں، گریجولی آئے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا اور عمل میں لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اہل ایمان کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے انبیاء اور رسول کے تعلق سے، اور خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ایسے سوالات نہ کرو جو بے جا سوالات ہوں، جو بلا ضرورت ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو یہاں تک کہ سوالات کیے گئے، ہم تو اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد آیا تو 70 پر اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک کو مسلط کر کے ہلاک کر ڈالا تھا، اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو بے جا سوالات نہ کیے جائیں اور بلا ضرورت سوالات نہ کیے جائیں۔ ہاں ایمان، عقیدہ، عمل، نجات، اس سے متعلق جو امور ہیں ان کے بارے میں سوال ہونے چاہیے تاکہ راہ نجات پر بندہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس میں بڑھوتری عطا فرمائے، اور اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گستاخیوں کا رویہ اور گستاخانہ سوالات کبھی انسان کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی
کی حفاظت فرمائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ یہ ہے یہود کے حسد کا بیان۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ انہوں نے 1984 میں اولا شروع کیا تھا تراویح کے ساتھ۔ وہ بڑی دلچسپ مثال دیتے تھے، وہ فرماتے تھے دیکھیں ایک بلی کی دم کٹ جائے تو اب وہ کیا چاہے گی، ساری بلیوں کی دم کٹ جائے کیونکہ اس کی دم تو آ نہیں سکتی۔ اب یہود کا معاملہ کیا ہو گیا، نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں دے دی گئی، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے طور پر تشریف لے آئے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں، یہ ان سے بھی لے لی جائے، یہ مسلمانوں سے بھی چھن جائے، معاذ اللہ۔ وہی بات کہ بلی کی دم کٹ گئی تو وہ چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ ان کا حسد آیا ہے، اس کا بیان ذکر میں آیا ہے دوبارہ کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے روش اختیار کی، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو گیا۔ یہ کلام پہلے بھی آیا، بعد میں بھی آئے گا کہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے برحق رسول ہیں، مگر حسد آڑے آیا اور انہوں نے جانتے بوجھتے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ آگے مسلمانوں کو تعلیم، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ابھی مدینہ شریف ہے اور ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اول یہود کے 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے نبی مکرم علیہ السلام مسلمانوں نے معاہدات کیے ہیں اور میثاق مدینہ پیکٹ ہوا ہے۔ ابھی اول دور ہے مدینہ شریف ہجرت کے بعد، تو کہا جا رہا ہے ابھی درگزر کا معاملہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آئے گا اور ایک ایک قبیلے کے خلاف بعد میں اقدامات بھی کیے گئے، وہ اپنے اپنے مقام پر گفتگو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بدنی عبادت ہے، نماز میں اکثر بدن استعمال ہوتا ہے، اور ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ میں مال استعمال ہوتا ہے، تو مالی عبادات کا حکم بھی ہے اور بدنی عبادات کا حکم بھی ہے، اور روزہ تو مکمل طور پر بدنی ہی عبادت ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے، ہاں تسلی رکھو تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ویسے تو یہود اور نصارہ خود ان کی دشمنیاں بھی آگے ذکر آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارا کا سارا ملت واحد ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو، دین اسلام کے ماننے والوں کو ملت واحد بنا دے۔ کفر جڑ جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ دے، ہمیں متحد فرما دے، یہ دعا بھی کرنی اور اس کی دوا اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ان کا خیال ہے یہود کا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، نصارہ کا خیال ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں۔ کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مسلم ہو جانا اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے نجات کے تعلق سے۔ لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں آ کر کیا کہتے ہیں، جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کوئی تم سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو، تم نے لکھوا رکھا ہے، پھر اپنے کرتوتوں کو دیکھ لو، تم تو حق کے انکار کرنے والے ہو، کرتوت تمہارے یہ ہیں اور جنت کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھو کہ تمہارا داخلہ ہو جائے گا، قطعاً ایسی بات نہیں، دلیل پیش کرو۔ یہاں دل کے کانوں سے ایک بات سنیے، قرآن یہود و نصارہ سے دلیل مانگتا ہے تو قرآن اپنے ماننے والوں سے دلیل ہی مانگتا ہوگا؟ کیا ایمان اور نیک اعمال کے تقاضے، مسلم ہونے کے تقاضے، ان پر عمل درآمد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اگلی آیت تو بتا رہی ہے جنت کس کے لیے ہے، فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا۔ چہرے کو جھکانے کا مطلب سرنڈر کر دینا، میری مرضی نہیں میرے مالک تیری مرضی چلے گی، ہاں بچھ جانا، جھک جانا، ان ٹوٹالٹی، ٹوٹل سبمیشن،
24 گھنٹوں میں خوشی غمی گھر کاروبار انفرادی اجتماعی زندگی اپنے آپ کو جھکا دینا یہ ہے. فرمایا من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا وہ محسن اور وہ محسن ہو عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والا فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم سے نجات کسے مل جائے گی؟ جو اسلام کی روش پر ہو. اور اب اسلام کیا ہے؟ جو تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اب ان پر عمل درآمد کرنے والا اور ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو رب کے حضور جھکا دینے والا ان لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا اور خوف ہوتا ہے آئندہ کے بارے میں نہ جانے کیا ہوگا. اللہ خوف اور غم سے ان کو نجات عطا فرما دے گا. اللہ ایسے ہی مسلم فرمانبردار بن جانے والے لوگوں میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء اور یہود نے کہا نصارہ کسی حیثیت پر نہیں. وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء اور نصارہ نے کہا یہود کسی حیثیت پر نہیں. یہ ہے اب ان کے آپس کے جھگڑوں کا معاملہ. اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جائیں گے مگر آپس کے اندر دل پھٹے ہوئے ہیں. یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں, نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ معروف باتیں ہیں, یہ پڑھتے ہیں, کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں. البتہ بھی ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے مگر تعصب میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے. علم نہیں رکھتے یہاں مراد مشرکین ہیں جن کے ہاں صدیوں سے کوئی وحی کا سلسلہ نہیں آیا تھا, ان کی طرف اشارہ. تو ہر ایک اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے میں ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. دنیا عمل کا موقع ہے, سارے اختلافات کے فیصلے یہاں پر نہیں ہو سکتے. سارے فیصلے اگر یہاں ہو جاتے تو آخرت کی ضرورت نہ ہوتی. سارے فیصلے بالآخر آخرت میں جا کر ہونے, ان اختلافات کے فیصلے بھی وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے گا. اس کے بعد مساجد کا ذکر آ رہا ہے اور خاص نقطہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں. اب محبت تو ہے بیت اللہ شریف کی تو اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکا. أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور ان کی ویرانی کی کوشش کی. ظالم کون ہے سب سے بڑا؟ جو اللہ کے گھرانوں کو بند کرا دے, جو اللہ تعالیٰ کے گھرانوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مراد اللہ کی مساجد ان میں اللہ کے ذکر سے روکے. جیسے مشرکین مکہ تھے جنہیں مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں پر بند کیے اور جان کے دشمن بن گئے معاذ اللہ اور ہجرت پر مجبور کر ڈالا, ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور اس کی ویرانی کی کوشش کی, اللہ کے گھر کو معاذ اللہ بھی آباد کرنے کی کوشش کی, اس کی رونقیں ختم کرنے کی کوشش کی. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. انہوں نے اللہ کے گھروں سے روکنا چاہا, خوف کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے لیے نہ آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ مشرکین مکہ کو بھی سرزنش کی جا رہی ہے. ایک اور اہم نقطہ, مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے, بیت اللہ شریف کے پاس خانہ کعبہ کے پاس نمازیں ادا کر رہے تھے. اب آگے ہجرت فرما کر کہاں یثرب میں جو مدینہ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک سوال آ رہا ہے, ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس جس طرف تم رخ پھیرو گے اللہ تعالیٰ ہی کے رخ انور کو پاؤ گے. سبحان اللہ. مسلمان ابھی یثرب آ گئے, مدینہ شریف بن گیا, مدینہ النبی بن گیا ہے. اب چاہت ہے کہ بیت المقدس وہ اول مسلمانوں کا قبلہ تھا, اب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تو ممکن تھا ایک ہی رخ پر بیت اللہ شریف اور بیت المقدس آ جائیں, لیکن مدینہ شریف میں ایسا ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر تحویل قبلہ کا حکم بھی دیا. وہ دوسرے پارے کے آغاز میں انشاءاللہ اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے. ہاں ایک اصول بتا دیا گیا, تحویل قبلہ کا معاملہ آئے گا, شفٹنگ آف قبلہ کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں
مقید نہیں، کنفائنڈ نہیں ہے. تم جس طرف رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کے رخ انور کو پاؤ گے. ذہن بنایا جا رہا ہے شفٹنگ آف قبلہ کے تعلق سے، جو دوسرے پارے کے آغاز میں گفتگو آئے گی انشاءاللہ. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بیٹا بنا ڈالا، معاذ اللہ. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ. اور فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیے، معاذ اللہ. فرمایا کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں. یہ تو بندے محتاج ہیں جن کو حاجت ہوتی ہے اولاد کی، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ فرماتا کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے اتنا ہی معاملہ ہے. ہاں، اس ہونے میں ٹائم فیکٹر بھی ہوتا ہے. بچہ ماں کے بطن میں 8-9 مہینے میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، یہ وقت تو لگا. لیکن اللہ کے کلمہ کن سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس اور اس کی بلند شان کا بیان ہوا. آج کا مطالعہ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اختتام پر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے رب کریم، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. مالک دو جہاں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، مسلمانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین میں سے، اساتذہ میں سے، اور جو لوگ مسلمان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اللہ توفیق دے قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی، اس قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مالک دو جہاں، ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دے. اے اللہ، اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما دے. اے اللہ، ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. مالک، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے. اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. اللہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان کو اے اللہ سلامتی عطا فرما. اے اللہ، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم و پریشان ہیں، اے اللہ پردہ غیب سے سب کی مدد فرما. اے اللہ، ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ، موت کی سختی سے بچا لے. اے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اے اللہ، ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مبارک پڑوس ہم سب کو جنت میں عطا فرما. اے اللہ، اپنا دیدار اور عطا فرما. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.